لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حج پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ یوم الترویہ اور یوم عرفہ کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے. پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیات بھی حج کے احکامات سے متعلق ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زاد راہ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب زاد راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی تو اس کے بعد تقوی کا حکم بھی دیا. پھر اس بات کی خبر بھی دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا تقوی کے خلاف نہیں، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ عبادت کے سفر میں تجارت نہیں ہو سکتی، یعنی گناہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر تم حج کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ کام بھی کر لو. تو جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ وہ حج کے دوران مال کمانے کو مکروہ خیال کرتے تھے
اور اسے اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ جب اگر انسان کا اصل مقصد حج کرنا ہی ہو، یعنی وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے لیکن ساتھ کچھ کام کاج بھی کر رہا ہے، جیسے انسان باقی کام کرتا ہے، کھانا پینا، وہاں خرید و فروخت کرتا ہے، تو ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے، تو اگر ضرورت کی کچھ چیزیں بیچ بھی دے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ تجارت حج کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ ڈالے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تو ارکان حج ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنا سامان ہی لا لے جا رہے ہوں، یا آپ صرف اپنے کام میں ہی لگے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، تو حج کے دن سب سے پہلے یعنی یوم الترویہ میں پہلے طواف کرتے ہیں لوگ، پھر منا کی طرف جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر عرفات آتا ہے، یعنی آخری پوائنٹ ہے عرفات۔ تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں، یعنی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہوتا ہے، تو پھر مزدلفہ میں رات بسر کی جاتی ہے، اور پھر صبح کے اندھیرے تک، صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر واپس منا کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور منا پہنچ کر رمی جمار ہوتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، پھر طواف اور سعی کے لیے جاتے ہیں، اور واپس پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں ہی گزارتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ حج کے آخری مناسک میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب یہ سارے مناسک پورے کر لو تو فارغ ہو کر استغفار کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ استغفار کا کیا مقصد ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، تو استغفار کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کہ اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس پر اسی کو یاد کیا جائے، یعنی اس نے اتنی عظیم عبادت کی توفیق عطا کی، اتنا بڑا ہم پر احسان کیا، کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس سارے وسائل بھی ہوں، آپ کی صحت بھی اچھی ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن آپ حج پہ صرف اسی وقت جا سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کا بلاوا ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو سب چیزیں دری کی دری رہ جاتی۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے بلا لیا اور جو وہاں پہنچ گئے، تو پھر وہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس احسان کو نہ بھولے، اس کو یاد رکھے اور اس پہ شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اگرچہ تجارت کو حلال قرار دیا گیا یا کسی بھی اور کام کو جس سے انسان کو کچھ مالی فائدہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کی توجہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رہے، ذکر کی طرف رہے۔ تو پہلی اس آیت میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تمہارا جو خیال ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ کیا؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال روزی کمانا جو ہے اس کو رب کا فضل قرار دیا۔ یعنی اگر کسی کے پاس جاب ہے، اگر کسی کے پاس بزنس ہے، اگر کسی کے پاس مال کمانے کا حلال طریقے سے کوئی ذریعہ ہے، تو یہ رب کا بڑا ہی فضل ہے اس پر، یہ بڑا ہی احسان ہے رب کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کمانے کے قابل ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو ایک اور جگہ بھی فضل کہا گیا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ یعنی جب آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکل کر کام پر جاتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، ایز لانگ ایز
آپ کے دوسرے فرائض اور حقوق دوسروں کے متاثر نہ ہو رہے ہوں۔ تو بہرحال ایک صحیح بخاری کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران حج تجارت کی اجازت ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اوکاز، مجنہ اور ذو المجاز جاہلیت کے دور میں بازار تھے، یعنی جن میں لوگ آ کے مختلف ہر طرف سے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کی چیزیں لاتے اور وہاں خرید و فروخت کرتے۔ تو جب اسلام کا دور آیا تو کچھ لوگوں نے ان بازاروں میں حج کے موقع پر کاروبار کرنا گناہ سمجھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایام حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم لوگ کرائے پر چیزیں لیتے دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ یعنی حج کے موقع پر ہم چیزیں کرائے پر دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گاڑی ہے کوئی چلا رہا ہے، یا اس نے اپنی رینٹ کار کسی کو دی ہے، وہ اس طرح کا بزنس کو کرتا ہے، یا اور کئی چیزیں ہو سکتی، روم رینٹ کرتے ہیں جی، یا خیمے دیتے ہیں اور چیزیں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا انہوں نے پوچھا ابو امامہ نے، کیا ہمارا حج ہو جائے گا اگر ہم نے حج کے موقع پر لوگوں کو کچھ سروس دے کر پیسے لے لیے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم میدان عرفات نہیں جاتے؟ کیا تم جمرات کی رمی نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے سروں کو نہیں منڈواتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں؟ ابن عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی نے آ کر یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آیا وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے پھر آگے کی جنریشن کو یہ پاس کیا، اور ویسے بھی قرآن میں یہ حکم محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے اور اپنے علاقے کی کچھ چیزیں لے جاتا ہے اور لوگوں کو حاجیوں کے بیچ میں بیچ دیتا ہے، تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، فائدے کی چیز ہوگی، استعمال کی چیز ہوگی، ضروریات زندگی کی چیز ہوگی، اور وہ لے کر اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، یا ان کے لیے آپ ایک طرح سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سارے لوگ کاروبار چھوڑ بیٹھیں اور صرف حج کریں تو پھر لوگ وہاں اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے، جو کہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن بیچارے حج کے بغیر ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور اسے حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ نیکی کما رہے ہیں اور ہم دنیا کما رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک انسان کے اندر اپنے اندر ایک گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اور میں وہ نہیں کر رہا جو دوسرے کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اجازت دے دی گئی۔ اس میں آپ دیکھیں جیسے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جو تھا وہ ابتدا میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا، تو اور ویسے بھی رات کے یعنی ایک دفعہ صرف کھانے کی اجازت تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ تم اس سے پہلے اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے۔ تو یہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کو ڈاواڈول ہو کے کرتا ہے، یا سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، کبھی سمجھتا ہے نہیں ہے، کبھی سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، پھر کہتا ہے نہیں گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں اپنے تردد کو دور کر لینا چاہیے اور واضح حکم معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس کو زندہ رہنا ہے وہ بینہ کے ساتھ زندہ رہے، یعنی واضح دلیل پر ہو، شک میں نہ ہو، خوف میں نہ ہو، کیونکہ جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ سے ڈر لگتا ہے یا بعض اوقات لوگوں سے ڈر لگتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا دل نہ کسی نماز میں لگتا ہے نہ کسی اور نیک کام میں لگتا ہے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان پھر شک کو دور کر کے اپنے آپ کو واضح کرے اور
یقین کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کرے. مثلاً اگر حج کے دوران آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو کوئی تانا دے جاتا ہے تم تو یہی کرنے آئے تھے یہاں، اور آپ کو اگر پتا ہو یہ حکم کہ اس میں گناہ کی بات نہیں، تو کسی کی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اسی کو معذور سمجھے کہ یہ بیچارہ اس کو پتا نہیں ہے، تو کوئی لڑائی جھگڑا وہاں نہیں ہوگا. ورنہ اگر آپ خود بھی دل کے چور ہیں اور کوئی اور بھی آپ کو احساس دلا دیتا ہے تو آپ خواہ مخواہ کی ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بیکار کی آرگیومنٹ میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہو جائیں اور حج کا مقصد ہی ختم ہو جائے. ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحیح علم اور علم الیقین حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے. مجھے خیال آتا ہے سادہ جی، جیسے آپ نے کہا کہ شک دور کرنا اور عمل یقین کے، جیسے رمضان میں فار انسٹنس مساجد میں تو ویسے ہی خرید و فروخت منع ہے کہ رمضان میں کبھی کوئی کچھ خواتین اپنا پرسنل کوئی عبایا کا یا کوئی اسکارفس کا بزنس کرتی ہیں، کوئی سیمپل چھپا کے لے آتی تھیں، چیئر کے نیچے رکھ دیا، تراوی کے دوران بیچ میں گیپ ہے تو دوسری لیڈیز کو بتایا کہ یہ اویلیبل ہے فار سیل. تو وہ ایک یعنی غلط عمل ہم سوچتے ہیں نا کہ مسجد میں منع ہے تو آپ اس طرح چھپ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ نفس سے خیانت نہ کریں، اگر کسی کا فار انسٹنس اس طرح کا بزنس ہے اور وہ وہاں حج پہ اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا لے جاتی ہیں اور نان صلاح ٹائم پہ مساجد کے علاوہ کہیں کر لیتی ہیں تو دیٹ شوڈ بی اوکے، بالکل ہے نا. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً کوئی بزنس کر رہے ہیں اور مسجد میں آپ کو اعلان کرنا ہے تو مسجد کے اندر نہ کریں، آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، اپنے فلائر دے دیں، اپنے کارڈ دے دیں، انتظامیہ سے پوچھ کر مسجد کے باہر کے ایریے میں کوئی سٹال لگا لیں. بہت سی مساجد کے باہر فوڈ سٹالز ہوتے ہیں، فروٹ سٹالز ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لوگوں کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے. یا مسجد کی انتظامیہ نے اگر مسجد سے ہٹ کر کوئی اور اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ اپنا کام کاروبار کر لیں. آپ جمعہ پہ پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یا بعد میں اگر تھوڑی دیر اپنا کوئی کام کاج کر لیتے ہیں اجازت کے ساتھ مسجد سے ہٹ کر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی آپ کی نیت میں کوئی خلل نہیں آئے گا کہ آپ گئے ہیں مسجد اور آپ تراویح پڑھنے گئے ہیں یا کاروبار کرنے گئے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، دونوں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک منٹ پیچھے. السلام علیکم. فرائیڈے سیل کے لیے ہم چیزیں لگاتے ہیں نا ادھر، تو 2 دفعہ ایسے ہوا کہ سورج جمعہ ہی آ رہی تھی، تو ہم جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزیں مطلب سیل کر رہے ہوتے، تو جب خطبہ شروع ہو گیا تو مجھے کلک ہوا کہ نہیں ہمیں اب یہ بند کر دینا چاہیے. صحیح. تو میں نے سلمان باجی کو کہا کہ ہم اس کو بند کر دیا کریں گے اور جب جمعہ پورا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے. تو اب ہم نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی مطلب ممبر پہ آتے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں اپنا اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ اپنے وہاں جاتے ہیں تاکہ لوگ جمعہ چھوڑ کے خرید جی و فروخت میں نہ کھڑے رہیں. جمعہ شروع ہوا تو سب جمعہ کی طرف جائیں. اور یہ تو ایریا کیفیٹیریا کہلاتا ہے، یہ تو مسجد کہلاتا نہیں. وہ تو ویسے ایکسٹینشن اگر ضرورت ہو زیادہ رش کی وجہ سے تو لوگ آ جائیں تو اور بات ہے. السلام علیکم استاذہ جی، میرا ایک سوال ہے. جو ہم مسجد وغیرہ میں فلائرز جیسے دیتے ہیں تو اس میں تعلیم مجھے کے لیے جی کوئی تعلیم حرج کے نہیں، اس میں کا کوئی حرج نہیں. اس میں انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا جو وہاں کی انتظامیہ کی تھی کہ آپ نے وہ پوچھ کے ویسے ہی امام سے ناراض دینا، ہوتے ہیں کہ اور جگہ کی فلائر یہاں نہ دیے جائیں، لیکن یہ اس کہ میں کوئی گناہ اس کی میں کوئی بات ہے. گناہ نہیں. تو علم کی بات ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے دیں، جی. تو آئی تھنک کرنا چاہیے. فَإِذَا آپ کچھ کہتے ہیں سحر کو دے. سر مجھے یہ سوچ کے ایسا احساس ہو رہا تھا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں کیسے ایک بالکل کلیئر انڈیکیشن دے دی کہ کیسے کرنا ہے، لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے، یعنی دل میں کیا یاد ہونی چاہیے. اٹس سچ اے بیوٹیفل بیلنس جو ہمیں کئی، ورنہ ہم تو ایسے انسان ایکسٹریم پہ ہی چلے جائیں، ایکسٹریم حرام پہ کرنا جاتے چاہیں ہیں. تو ہر چیز کو ہی بالکل وہ کر دیں، کریں تو بالکل مجاور بن کے شاید عبادت کی اس میں ہی بیٹھ جائیں. کوئی بیلنس نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور جب تک یہ ڈیوائن گائیڈنس نہ ہو سبحان اللہ ہم واقعی کتنے لاسٹ ہو. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس مال کے کمانے کو فضل قرار دیا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ،
پھر جب تم عرفات سے لوٹو، افاظہ یفیظ افاظہ، افاظت الماء کہتے ہیں پانی کا بہنا. آپ دیکھیں نیاگرا فالز کو مائنڈ میں لائیں کہ جب وہ پانی بہتا ہے تو کیسا لگتا ہے. اس سے تشبیہ دی گئی ہے حج کے کراؤڈ کے نکلنے کو. جب لاکھوں کا کراؤڈ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، جیسے کوئی سمندر کی لہریں ہوں. اگر آپ نے کبھی حج کے دن کا طواف اوپر کی چھت سے دیکھا ہو اور حاجیوں کو، تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین گھوم رہی ہے، لوگ نہیں گھوم رہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں ہیں، جیسے گول گول گھومے چلی جا رہی. یعنی لوگ نظر نہیں آتے لیکن وہ ایک آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ یہاں گھومنے کی چیز ہے. تو اس لیے یہاں پر رجا تم نہیں کہا گیا، اذا رجا تم من عرفات افز تم من افت تم من عرفات. تو یعنی تم گروہوں کی شکل میں بہنے والی وادیوں اور نہروں کی طرح تم وہاں سے نکل رہے ہو، کیونکہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں سارے کے سارے حجاج کرام بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں. اگر 1 ملین حج کر رہا ہے تو وہ ملین کا ملین وہاں اس وقت عرفات میں موجود ہے، اور اگر زیادہ کر رہے ہیں تو زیادہ، سب ایک بیک وقت ایک جگہ میدان حشر ہے. اور ایک اور بات یہ کہ باقی جگہوں سے لوگ آگے پیچھے نکل سکتے ہیں. یعنی مکہ سے آپ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر کے نکلتے ہیں، کچھ بغیر طواف کے نکلتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے گھروں سے. تو وہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے لیکن اس طرح لوگ اکٹھے نہیں نظر آتے. اسی طرح جب آپ منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ صبح سے جانا شروع ہو جاتے، تھوڑے 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 کرتے کرتے ظہر تک وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن عرفات سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اب جب جو ہی غروب ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ریلے کی شکل میں نکلتے ہیں باہر. یعنی بیسیکلی تو ٹریفک ہی اب نظر آتی ہے، گاڑی ہی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال وہ ساری اکٹھی چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں آ رہی ہوں. یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب بہہ رہا ہو. اور عرفات کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، عرفات، اس کو، اور یہ پہاڑ کا نام ہے اور اس کو عرفہ بھی کہا جاتا ہے. عرفات اور عرفہ دونوں یہ حدود حرم سے باہر ہے. حج میں حاجیوں کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فریضہ ہے. یعنی زوال آفتاب کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ پہنچ بھی گئے تو اپنے خیموں میں بیٹھے رہیں، کچھ کام کاج کرتے رہیں، اپنا کھانا پینا سارے ضروری امور طے کر لیں تاکہ جو ہی وقوف کا وقت ہو تو پھر آپ سب کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں. اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا. کفارے اور فدیے سے بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شخص کا حج ہے ہی نہیں جو عرفات تک نہیں گیا. تو اس لیے یہ جگہ بہت اہم مقامات میں سے ہے حج کی. عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اعتراف کرنے سے ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں تو بعض سے تعارف حاصل کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ یہاں آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے گئے تھے. جب جبریل علیہ السلام نے ان کو حج کے ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے حج کے طریقے سکھائے تو جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا جب یہاں پہنچے، عرفتہ، آپ کو سب معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا عرفتو، یعنی مجھے پتا چل گیا کہ کیسے حج کرتے ہیں.
اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہ آدم اور حوا کی ملاقات کی جگہ ہے، ایک دوسرے کو ملے اور پہچان کی جگہ. یعنی آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ اس جگہ پر ایک دوسرے کو ملے تھے. پانچواں معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ عام جگہوں سے بلند ہے، اور اونچی جگہ کو عرف کہا جاتا ہے، عرف الدیک، مرغے کی کلغی، اور آراف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہاں پر تم پہنچ گئے اور پھر یہاں سے لوٹنے لگے ہو، واپس نکل رہے ہو، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. عرفات مشعر حلال ہے کیونکہ ہل میں ہے. ہل کا مطلب یہ کہ حرم نہیں ہے وہ، اور مشعر حرام حرم کے اندر ہے. اور مشعر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عظیم عبادت بجا لائی جائے، مفعل کے وزن پر ہے، یعنی عبادت کی جگہ، علامت ہے وہ. اور حرام کا مطلب ہے حرمت والا. تو مشعر دو طرح کے ہیں، مشعر حلال اور مشعر حرام. مشعر حلال عرفہ ہے اور مشعر حرام مزدلفہ ہے. اور یہ ایک مزدلفہ جو ہے اس میں ایک پہاڑ ہے، اس کو بھی مشعر حرام کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. اور عرفات سے واپسی پر یہاں رات بسر کرنی ہوتی ہے. تو رات یہاں گزار کے پھر کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر، جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، خوب روشنی پھیلنے تک دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہاں وقوف کیا جاتا ہے. عرفات میں بھی وقوف ہوتا ہے، وہ بہت طویل ہوتا ہے، ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک. لیکن یہاں پر فجر یعنی ایک دن کے اس کنارے پر، ایک دن کے اس کنارے پر، فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک. تو مزدلفہ کے پاس دعائیں اور اذکار یہ سب کچھ کی جاتے ہیں، یعنی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں. جی جی. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عرفات میں اگر ہم پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہم دعائیں مانگنی نہیں شروع کریں جب تک ظہر کا ٹائم نہ ہو. I just want to clarify it. ویسے تو انسان زندگی میں ہر وقت دعائیں مانگ جی سکتا ہے جی نا، کوئی جی منع نہیں ہے. جی لیکن وقوف عرفات یعنی جو حج کا رکن ادا ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا، اور اس وقت وہ پھر حج والی دعائیں شروع ہو جائیں گی، یعنی مخصوص دعائیں. جزاک اللہ خیر. یعنی جاتے ہی آپ کا ریچول نہیں شروع ہوگا. آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، آپ نے اپنی جگہ بنائی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سارے جگہ بناتے ہیں، پھر اپنے اپنے ٹھکانے ان کو ملتے ہیں، پھر کچھ لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ وضو وغیرہ کر کے اپنے آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک دم خطبہ شروع ہوتا ہے. پھر اب تو پچھلا جو میں نے آج کیا تو اس میں ہمارے ٹینٹس میں وہ انتظام تھا، یعنی مسجد سے جو خطبہ آ رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا، کیونکہ مسجد میں تو سب پورے نہیں آتے، اور جانا بھی نہیں اس طرح چاہیے کہ اتنا ہجوم کر دیں وہاں انسان. تو پھر وہ خیموں تک بھی اب ریڈیو کے ذریعے وہ خطبہ جو ہے اسپیکر پہ لگا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو پھر وہ خطبہ سنا، پھر اس کے بعد نمازیں جمع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وقوف شروع ہو گیا. تو وقوف بہتر تو یہ کہ خیمے سے باہر ہو، لیکن اگر بہت گرمی لگے تو اندر بھی ہو سکتا ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر دعائیں کر. آگے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آتی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشعر حرام کے پاس دعا کرنے کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفات حرم کے باہر کیوں ہے؟ حالانکہ حج کا رکن اعظم ہے وہ،
اور وہ حرم کے باہر ہے، تاکہ حرم کے باہر اور حرم کے اندر دونوں جگہ عبادت کا موقع مل جائے. یعنی حج کے دوران آپ صرف حرم کے اندر اندر نہ رہیں، بلکہ اس سے باہر نکل کر بھی عبادت کریں. یعنی دونوں جگہوں پر اپنی عبادت کو جمع کر لیتا ہے حاجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عمرے کے لیے تنعیم نامی جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی عبادت میں ہل اور حرم دونوں کو جمع کر سکیں. پھر فرمایا فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی زبان، دل، اعضاء کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ذکر میں ہی شمار ہوگی. اس سے مراد خاص طور پر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے. وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا. آپ نے اس میں قیام فرمایا. جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ کو کسنے کا حکم دیا، یعنی تیار کرنے کا حکم دیا. جب وہ کس دی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا. بطن وادی یعنی کہ سینٹر مقام پر آئے. پھر مؤذن نے اذان دی، یعنی سب سے پہلے آپ نمرہ میں گئے، ٹھیک ہے، جہاں مسجد نمرہ ہے اس وقت بھی تھی. پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر مؤذن نے اقامت کہی. پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا. خطبہ اس سے پہلے ہی دیا جا چکا تھا. یعنی جو ہی آپ یہاں پر یعنی وادی کے بطن میں آئے تو لوگوں کے سامنے پہلے خطبہ دیا، پھر نمازیں پڑھائیں. پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کہ موقف میں آئے، یعنی کھڑے ہونے وقوف کی جگہ پر آئے. وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا. پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی. آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی. یاد رکھیے یہاں پر آپ نے رات کو تہجد نہیں پڑھے، نہ وتر پڑھے. یہ وہ واحد رات ہے جس میں آپ نے صرف پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھائی اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ فجر ہو گئی، وتر بھی نہیں. پھر فجر کی نماز پڑھی. اب دیکھیے حج کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ عام زندگی سے مختلف ہیں. عام زندگی میں عورت کو نقاب کرنا ہے تو وہاں نقاب نہیں کرنا، گلوز پہننے ہیں تو وہاں گلوز نہیں پہننے. عام زندگی میں آپ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، وہاں آپ عرفات میں بھی جمع کر رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں بھی جمع کر رہے ہیں. وہاں پر عام زندگی میں جو ہی مغرب کی اذان ہو تو آپ فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو روانگی کے لیے کہتے ہیں. وہ اتنی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس بس میں ہم سوار تھے وہاں اذان شروع ہو گئی. اب وہ طبیعت میں ہے نا کہ اذان سنتے کہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے، مغرب ہے، ابھی اندھیرا ہو جائے گا. تو لیکن اتنی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت، عبادت دراصل اللہ کی اطاعت کا نام ہے. وہ کہتا ہے اذان ہونے کے باوجود ابھی نماز نہیں پڑھنی، آگے جا کے پڑھنی ہے، تو پھر آگے جا کے پڑھنی ہے. الگ الگ نہیں وقتوں پہ پڑھنی، جمع کرنی ہے تو جمع ہی کرنی ہے. وہاں مینڈیٹری ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا. اور پھر رات کی عبادت نہیں کرنی. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مزدلفہ کی رات کی خاص عبادت کیا ہے؟ بھئی کوئی عبادت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، آرام کیا تھا، آپ بھی آرام کریں، یہی سنت ہے. تھک بھی جاتا ہے انسان، اور اگر سنت کا ذہن میں رکھ کے سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ آرام کر رہے ہیں تو آرام کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کہ آرام کر رہے ہیں اور ثواب مل رہا ہے. جی وسلم نے وقوف کیا تھا، کیا وہ اپنی سواری کے اوپر ہی سوار ہو کے دعائیں مانگی تھی یا کھڑے ہو کے؟ کھڑے ہو کر بھی. کھڑے ہو کے.
پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے، یعنی جہاں اترے ہوئے تھے وہاں سے مشعر حرام پہاڑ کے پاس آئے اور قبلہ رو ہوئے، وہاں بھی آپ نے وقوف کیا۔ آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے منا سے روانہ ہو گئے۔ جب روشنی ہو گئی تو چل پڑے سورج نکلنے سے پہلے۔ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے، جبکہ یہاں سورج نکلنے سے پہلے تشریف لے گئے۔ افضل وقت تو نکلنے کا یہی ہے، لیکن جو لوگ ضرورت مند ہوں، یعنی معذور ہوں، یا کوئی ان کی خاص کام ہے، تو وہ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں بھی نکل سکتے ہیں، فجر پڑھے بغیر بھی نکل سکتے ہیں، بچے، خواتین، بیمار یا اور اس طرح، یعنی مزدلفہ سے۔ جلدی نکلنے والوں کو رات کو ہی مشعر حرام کے پاس اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیتے تھے اور وہ رات میں ہی مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے، پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منا آ جاتے تھے۔ تو منا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض لوگ اس کے بعد جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو یہ اجازت دی ہے۔ مزدلفہ میں پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو جہاں بھی قیام کر لیں جائز ہے، سوائے وادی محصر کے۔ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک کیا گیا تھا، وہاں رکنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں ٹھہرنے سے، وہاں رکنے اور ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں سے فوراً تیز نکل جانا چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی ہدایت دینے پر شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو، یہ دونوں معنی ہیں۔ مشرکین بھی یہاں تلبیہ وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں شرکی الفاظ بھی کہتے تھے، تو یہ اس لیے بتا دیا گیا کہ تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرنا ہے، مشرکین کے طریقے کو فالو نہیں کرنا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ من قبلی ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف، کہ قرآن کے نزول سے پہلے تم گمراہ تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تمہارے لیے۔ دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تیسرا یہ کہ ہدایت کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ رہنمائی ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ وَلَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ گمراہی دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لا علمی کی بنا پہ بھٹکنا، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم کے باوجود بھٹک جانا۔ لا علمی کی وجہ سے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے جو حق کو جانتا ہی نہیں، علم ہی کوئی نہیں اس کے پاس، اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہوتا ہے، راہ گم کر دیتا ہے، جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر چلنا چاہیے تھا، یعنی بھلائی کے راستے کو، اپنی مرضی، اپنی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے۔ تو اس دین کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ کچھ تو جانتے ہی نہیں تھے، اور کچھ جانتے تھے لیکن اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے۔ مثلا قریش کے لوگ عرفہ سے نہیں واپس لوٹتے تھے، وہ عرفہ کے وقت مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکلتے، ہم عرفات ہل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، اندر ہی رہیں گے۔ اور جب لوگ مزدلفہ آتے پھر ان کے ساتھ مل کے مینا چلے جاتے۔ تو یہ ان کی یا تو جہالت تھی یا ضد۔ تو انسان بھٹکتا ہے یا جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم عرفات سے لوٹو
یعنی اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ جا کر آتے ہیں واپس. تو سب کو حکم دے دیا گیا کہ وہ عرفات ضرور جائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حج کے موقع پر قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور وہ اپنا نام حمص رکھتے. حمص، اگر پیچھے میں نے کہیں حمص کہا ہو تو اس کو ٹھیک کر لیجیے. میں نے کسی کے منہ سے حمص سنا تو مجھے بھی شک ہوا کہ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں، تو ابھی پھر میں نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا تو یہ حمص ہے. وہ اپنے آپ کو حمص یا حمصی کہتے تھے. اور باقی عرب کے لوگ مزدلفہ سے آگے میدان عرفات تک جاتے تھے، جو حج کا اصل طریقہ ہے. تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ عرفات تک آئیں اور وہاں وقوف کر کے واپس مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے، ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تمہارے گناہوں کو ڈھانک دیا جائے، کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا باعث ہوتے ہیں، مصیبت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرو. اور غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے بخشتا ہے، بہت اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، خاص طور پر عرفات کے دن جو حج پہ جاتے ہیں. اور رحیم کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا، یعنی تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں جتاتا نہیں، تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو، موقع دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو. تو ان آیات سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حج میں تجارت کرنا منع نہیں، لیکن مقصد حج ہو نہ کہ تجارت. پھر وقوف عرفہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ حج کا بنیادی رکن ہے. مزدلفہ کے وقوف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ کا ذکر شکرانے کے طور پر یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے. اور عبادت کے بعد استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، کسی تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو حج کر لیا، اب میں تو پاک ہو گیا گناہوں سے، اب کیا مزید استغفار کرنی، اب اور کیا گناہوں کی معافی مانگنی، میرے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے. تو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اب انہی احکام کو تھوڑے سا ترتیب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، کیونکہ یہ احکامات ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے یا ایک دفعہ سننے سے راسخ ہو جائیں ذہن میں، پھر بھی اشکالات رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ترتیب سے اب کچھ چیزیں. حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، 8 ذوالحجہ سے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. عرب کے لوگ حج کے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے، سیراب کرتے. تو ترویہ کہتے ہیں سیرابی کو، یعنی یہ سیرابی کا دن ہے. یوم الترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسک کو دہرا لینا چاہیے، یعنی اپنے گروپ کے اندر بیٹھ کے یا کتاب پڑھ کے یا کوئی لیکچر سن کے ساری چیزوں کو دوبارہ ریمائنڈ کر یعنی ریوائز کر لینا چاہیے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو ان کے مناسک سکھائے، ٹریننگ دی، یس، کہ کیسے حج کرنا ہے. تو اس کام کو بھی سنت سمجھ کے کیا کریں. جانے والوں کو اگر آپ تربیت دیتے ہیں کہ وہ حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم. حج تمتع کرنے والے غسل کر کے احرام باندھیں، یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے رہنے کی جگہوں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ سے ہی احرام باندھیں، اور احرام باندھتے ہوئے پہلے غسل کر لیں. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے. یعنی جہاں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا مسجد کے صحن میں آپ نے کوئی ڈیرا لگایا ہوا اپنا، کوئی ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ نہیں. پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جب وہ تصریح اور ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، ہر ایک کو حج کرنے کی اجازت تھی، خصوصاً سعودی عرب کے اندر سے،
تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے جن کے پاس کوئی حملہ کہتے ہیں، کوئی گروپ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے اون پر حج کرتے تھے. اگر پیسے نہیں بھی تو وہ اپنا سامان تھوڑا سا اپنے اوپر لاد لیتے اور پھر کہیں بھی سو جاتے، لیٹ جاتے، اور پھر پیدل حج کر لیتے. اور وہاں کھانا پینا فری بھی بٹ رہا ہوتا ہے، وہ کھا پی کے تو منیمم اس میں حج کر لیتے تھے. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع پر بہت اسٹیمپیڈ ہوئی تھی اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے تھے کہ جنہوں نے منا سے نکلنے کے لیے سامان اپنا ساتھ ہی اٹھا لیا تھا اور رمی جمار کر رہے تھے. تو وہ جب دھکا پڑا تو سامان، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی پش اور ہوتی ہے، اور اگر سامان کے ساتھ کوئی پش کرے تو پھر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر سخت پابندی لگ گئی. تو اب اس کا کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ حرم کے باہر انہوں نے اسی طرح کی اسکین مشینیں لگا دی ہیں جیسے ایئرپورٹس پہ ہوتی ہے نا، آپ اپنا کارڈ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں. کہ جس کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے، تصریح نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا. تو یہ سارے انتظامات اسی لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہر چیز ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہو اور لوگوں کو نقصان نہ ہو. طواف کے دوران نا بیگ نہیں اٹھانے دیتے جو پیچھے، پھر بھی لوگ نہیں سنتے، لیکن وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا پیچھے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو وہ اتنے بڑے بڑے بیگز انہوں نے بیک پیکس اٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیونکہ جب وہ قریب منع آتے کرتے ہیں ہیں. تو اس سے ٹکرا جاتے ہیں. اور تو یاد رکھیے کہ اب کسی میقات پہ نہیں جانا. حج کا احرام مکہ کے اندر سے ہی باندھا جائے گا. جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو، بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. دوسری چیز یہ کہ وقت سے پہلے احرام نہیں باندھنا، 7 تاریخ کو نہیں باندھنا. یا یہ نہیں کہ آپ نے تمتع کیا تو اس کے بعد کہیں کہ اب کیا احرام کھولنا، 1-2 دن رہتے ہیں، یہی ٹھیک ہے چلتا جائے. عبید بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کام یہ کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے. عبداللہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی. چادریں تو پہن لیتے تھے لیکن اونٹنی چلتی تو آپ تلبیہ پکارتے تھے اور اللہم لبیک اللہم حجن یا عمرۃ. یعنی نیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ میقات کراس کرنے لگتے ہیں عمرے میں، اور حج کے موقع پر جہاں آپ کی سواری چلی تو آپ نے نیت کر لی. سواری چلے تو پھر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. مسروق بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا، اے ام المومنین، بعض لوگ اپنی قربانی کے جانور کسی اور شخص کے ہمراہ مکہ بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فلاں جگہ پہنچ جائے تو جانور کے گلے میں ہار ڈال دینا. جب یہ فلاں جگہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ جس نے قربانی کا جانور بھیجا حالت احرام میں رہتا ہے جب تک لوگ احرام کھول نہیں دیتے. مسروق کہتے ہیں میں نے پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ کی تالی بجانے کی آواز سنی. انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے لیے ہار بنایا کرتی تھی، آپ انہیں کعبہ یعنی مکہ بھیج دیتے تھے لیکن اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں کرتے تھے جو کسی بھی شخص کے لیے اپنے اہل خانہ کے حوالے سے جائز ہو، یہاں تک کہ لوگ حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے. یعنی اگر آپ نہیں جا رہے حج کرنے اور آپ نے قربانی وہاں کروانی ہے، آپ کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں تو یہاں گھر میں احرام پہن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، احرام اسی وقت پہنا جائے گا جب آپ یوم التربیہ کو حج کے لیے نکل رہے ہیں. لبیک حجن کہہ کے حج کی نیت کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں جب ہم مکہ آئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا ہے وہ کھول دیں
سب نے احرام کھول دیا. پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس وقت فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. ایک بار یہ کلمات بھی کہے. ٹھیک ہے، یعنی لبیک حجن بھی کہا اور اس کے ساتھ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. احرام پہنتے ہی تلبیہ کہتے ہیں. احرام پہنتے ہی تلبیہ کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابن عمر ذی الحجہ میں 8ویں تاریخ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد سواری پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک شروع کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. حائضہ عورت بھی احرام پہنے گی اور حج کی نیت کرے گی. ٹھیک ہے، طواف کے علاوہ باقی سب کام کرے گی. یعنی کسی کے پیریڈز اس کو حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. باقی سارے مناسک پیریڈز میں ادا ہو سکتے ہیں سوائے طواف کے. اور اس کے لیے بھی جس طرح کے اب حالات ہوئے تو بہت سے علماء اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کی فلائٹ مس ہو رہی ہے یا اس کے گھر والے اور سارے رک نہیں سکتے. آپ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا خیمہ لا کے کہیں لگا دیا، آپ جتنے دن چاہیں رک جائیں. اب کیا آپ نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے اور آپ جس دن چھوڑ رہے ہیں اس دن کسی اور نے اس کو بک کیا ہوا ہے، آپ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. ہوٹل چھوڑ دیں اور عورت کے پاک ہونے کا انتظار کرتے رہیں تو کہاں جائیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دنوں میں کہیں بکنگ نہیں ملتی، وہ تو پہلے 6 مہینے پہلے بکنگ کروا لی جاتی. پھر اگر آپ کا ایک گروپ ہے جس میں خاتون بھی ساتھ ہے اور خاتون ابھی طواف نہیں کر پا رہی تو آپ سب کو روک نہیں سکتے کیونکہ سب کی فلائٹ مس ہو گئی تو دوبارہ ری بکنگ پاسبل نہیں. یعنی بہت سی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں. اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سال حج نہیں ہو تو اگلے سال پھر آ جائیں، یہ بھی بہت مشکل ہے. فائنینشلی بھی بعض اوقات مشکل ہے، اور اگر وہ کوئی مسئلہ نہیں لوگ افورڈ کر بھی لیں تو بھی آپ کو تصریح نہیں ملے گی. تصریح کا مطلب ہے وہ پرمیشن کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ 5 سال کے بعد دوبارہ وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں. تو اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور طواف کے بدلے میں آپ کوئی دم وغیرہ نہیں دے سکتے. لہٰذا علماء کیا کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو اچھی طرح پیک کرے اور طواف کر کے چلی جائے، وداع نہ کرے. ایک طواف کافی ہے، طواف حج، طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں. وداع نہ کرے کیونکہ طواف وداع جو ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چلے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے. پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر تمتع کا ارادہ کیا تھا. آپ نے ان سے فرمایا اپنے سر کو کھول دو اور کنگھی کرو اور عمرے کو چھوڑ دو. میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا. یعنی احرام عمرے کی نیت کا احرام چھوڑ کے حج کے احرام میں اس کو تبدیل کر لیا. نہیں عورت کے لیے تو یہ والی ہے، لیکن اگر طواف کے لیے وضو ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مکہ سے منا کی طرف روانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابن عمر ظہر پڑھ کے جاتے تھے، پہلے بھی جا سکتے ہیں، ظہر پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظہر تک وہاں پہنچ جائیں کیونکہ بعض لوگ 5 نمازیں وہاں پوری کرتے ہیں، اگلے دن فجر پڑھ کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں.
دونوں طرح جائز ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا منا میں۔ منا میں 5 نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی، جمع نہیں کی جائیں گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عرفات میں آپ جمع کر رہے ہیں، مزدلفہ میں جمع کر رہے ہیں، منا میں نہیں جمع کر رہے، قریب قریب ہے سارے علاقے، مختلف طریقوں سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، یعنی عبادت کروائی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے منا میں 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 4 رکعت والی قصر۔ پھر یہ رات منا میں قیام کرنا ہوتا ہے، یعنی 9ویں کی رات جو ہے، 8 کا دن تو ختم ہو گیا، اب 9ویں کی رات شروع ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک۔ تو اب دوبارہ آپ بیت اللہ نہیں جائیں گے، اب آگے کا سفر ہے۔ اب منا میں رات گزاریے اور صبح آپ عرفات جائیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے۔ یعنی ایک دفعہ جب منا کی طرف چلے گئے تو دوبارہ کعبہ کی طرف نہیں آئے جب تک کہ عرفات سے واپس نہیں آئے۔ منا میں منظم انداز میں بیٹھنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پہ اتارا، اور آپ نے قبلے کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں، اور قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اتریں۔ پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اتریں، یعنی جو اور باہر کے قبائل سے لوگ آئے تھے۔ اب منا سے صبح کے وقت رات گزار کے نماز فجر کی پڑھ کے پھر اب حسب ضرورت، یعنی جب آپ کو موقع ملے اب عرفہ کی طرف جانا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ قریش جاہلیت کے دور میں کرتے تھے، لیکن آپ آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے۔ عرفہ کا وقوف فرض ہے، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو کسی طرح اس کی تلافی نہیں ہوتی، حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے حج کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یعنی ویسے تو افضل تو یہ ہے نا کہ غروب تک وہاں رہ کے پھر مزدلفہ میں آ جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سٹک ہو گیا اور نہیں پہنچ سکا تو وہ فجر کی نماز سے پہلے اگر عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ میدان عرفات کی اپنی ایک فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں اولاد آدم کو بکھیر کر عہد لیا گیا تھا۔ مسند احمد سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، اول سے آخر تک سب انسانوں کو۔ یہ میدان عرفات میں ہی ہوا تھا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ میدان عرفات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔
یزید بن شعبان کہتے ہیں کہ ابن مربع انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جس کو امر امام سے دور خیال کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو، یعنی اس جگہ وہ ٹھہرے تھے لہٰذا تم ان کی پیروی کرتے ہوئے یہاں ٹھہر رہے ہو۔ اس میدان میں کثرت سے لبیک پکارنی چاہیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں مقام عرفات میں ابن عباس کے ساتھ تھا، انہوں نے فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے نہیں سن رہا، یہاں لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ سے خوف کرتے ہیں۔ بس ابن عباس اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہا لبیک اللہم لبیک، پھر فرمایا ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرفات میں لبیک کہنے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے، ان کے سیاسی مخالفین نے دینی مسائل میں بھی ان کی مخالفت شروع کر دی کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ کسی بھی دور میں کسی کے ساتھ اگر آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں تو وہ آپ کی پرسنل لائف پر یا آپ کے جو دینی آپ کی سوچ ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں دو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے آپس میں میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ٹھیک ہے آپ ایک لیڈر کو پسند کرتے ہیں، دوسرا دوسرے کو، آپ ایک پارٹی میں یہ تو ہو سکتا ہے۔ اب حضرت عائشہ حج تمتع کا احرام پہن کے آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کا پہن کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ حدی تھی، تو اس میں ٹھیک ہے ایک ہی سفر پر میاں بیوی دونوں حسب ضرورت اپنے یعنی اپنی چوائس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی نماز بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو حدود کے اندر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام پہلے کر لیا تو آپ دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، اور اگر کوئی شخص رخصت کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو کوسنا شروع کر دیں۔ ان چیزوں کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے خلاف کسی نے کچھ کر دیا ہے، یعنی اگر کسی نے جلدی نماز پڑھ لی تو مجھے وہ شرمندہ کر رہا ہے کہ تم لیٹ کر رہے ہو، نہیں، اس کی چوائس ہے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے وہ جلدی پڑھ لے، اول وقت میں پڑھ لے، آپ کو ہرانے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہر چیز کو جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کو اپنے خلاف سمجھنے لگتے ہیں، یہ نہیں زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لبیک جو ہے یہ رمی تک، اگلے دن جب رمی ہوگی یوم النہر پہ، اس وقت تک وقفے وقفے سے کہتے رہنا چاہیے، عرفات ہو یا مزدلفہ، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ بعض وہ کہا کہ نزدیک یوم عرفہ کی صبح کے بعد لبیک نہیں کہنا چاہیے، ان کے نزدیک وقوف شروع ہونے کے بعد لبیک نہ کہا جائے، لیکن جمہور کا مطلب ہے اکثریت جو ہے علماء کی وہ اس پر ہے کہ جب تک منا نہیں جاتے وہ لبیک کہتے رہیں۔ یعنی منا جا کر جب آپ کنکریاں ماریں گے اس وقت ختم کر دیں گے، پھر لبیک ختم ہو جائے گی۔ آفٹر نہیں، افاظہ نہیں، وہ رمی کے بعد۔ ایک کوشچن میں ذرا پورا کر لوں پھر ہو سکتا ہے جواب آ جائے۔ تو اس میدان میں کس میدان کی بات ہو رہی؟ نمازوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز وقت میں پڑھتے تھے۔ اس میدان میں آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، کہ خیر تو آخرت کی خیر ہے۔ اس دن کے سورج کے غروب سے بھی سبق لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے قریب ڈھال کی طرح لٹک آئے تھے، بالکل اندر جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے رونے لگے، خوب روئے۔ ان کے پاس موجود ایک آدمی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو اس دفعہ آپ روئے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی،
وہ بھی میری اسی جگہ پر وقوف کیے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا تھا لوگوں تمہاری دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے جتنی تمہارے اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے ہوئے دن کے ساتھ. یعنی دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تو وہ سارا وقت گزر چکا ہے، بس یہ آخری وقت رہ گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا. عرفہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے. میدان عرفات کی بات ہو رہی تھی، اب عرفہ کے دن کی کچھ فضیلت ہے. سورۃ البروج میں جو آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود، تو یہ مشہود جو ہے یہ یوم عرفہ کا دن بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں. یعنی قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، تو مراد اس سے عرفہ کا دن ہے. غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے جس سے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. عرفہ کا دن عید کی طرح ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر، 10ویں ذی الحجہ یوم نحر، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. یعنی حاجیوں کے لیے لمبی عید ہے، بڑی عید. پھر یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کی جائیں گی، ہاتھ اٹھا کر. اب نماز کے بعد کیا پسندیدہ، ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ذکر کیے جائیں، لیکن عرفات میں ہاتھ اٹھا کر. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، یعنی ایسے ٹیڑھی ہونے لگی. آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا لگام کو اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی اونٹنی کو ایک ہاتھ سے سنبھالا لیکن ہاتھ نیچے نہیں کیا، اور پھر سنبھال کے پھر دونوں اٹھا لیے ہوں گے. دن کی روشنی سے اندھیرا ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. لہذا اللہ کے واسطے اس دن کو بحث مباحثے اور کھانے پینے اور سونے اور گھومنے پھرنے اور اندر باہر ہونے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات میں نہ گزاریں. یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، یہ حج کا اصل مقام ہے. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آپ کو ملے گا یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور جبل المشاد کو جو ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا. قبلہ رخ ہوئے، پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں. یہ دن بندوں سے، اللہ کا بندوں سے قریب ہونے کا دن ہے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، اور یہ وہ قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. پھر مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا، سورج لوٹنے کے قریب تھا. آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشر والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی، یعنی ان کی حاجتیں پوری ہوں گی. بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟
آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے. لہٰذا یہ وقت بے حد قیمتی، پوری زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں اور خوب خوب دعائیں مانگیں. دعاؤں کی لسٹ پہلے سے ہی تیار رکھیں. قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی ذاتی دعائیں جتنی بھی ہوں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. کوئی ڈائری بنا لیں، کوئی فون پہ ٹائپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ کچھ بھولے نہ. یہ دن اللہ کی رضا پانے کا دن ہے، جنت پانے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک باریک ریت کے ذروں کی طرح، باریک ریت کے ذروں کی طرح گناہ ہوں، وہ بھی میں نے بخش دیے. اور پھر حاجیوں کی تو بخشش ہوتی ہے، ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کی وہ حاجی سفارش کرتے ہیں. لہٰذا وہاں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، سب انسانوں کے لیے کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. وقوف عرفہ میں تکبیرات پڑھنا اور تلبیہ پڑھنا خاص اذکار ہیں. یعنی منا سے عرفات جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پڑھنا چاہیے. اور اس میں کچھ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ تکبیر پڑھ رہے ہوتے، اپنی اپنی طریقے پر، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا. ایک گروپ میں نہیں پڑھتے تھے، اپنا اپنا سب پڑھ رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ آخر تک. پھر یہ کہ مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے. اس وقت بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو مطلب بتانے لگتے ہیں، تو اس میں بھی کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. تو وقوف عرفہ کا وقت اور جگہ کیا ہے؟ وقت ظہر کے بعد مغرب تک، اور جگہ عرفہ کا میدان وادی نمرہ اور جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے. میدان عرفات میں کسی بھی جگہ آپ خیمہ لگا سکتے ہیں. عرفات کے میدان میں ہم جہاں جائیں گے ہمارے گروپس ہمیں لے کے جاتے ہیں نا، ہم خود تو اب نہیں جاتے نا، بٹ ہم گروپس کے ساتھ حج اب تو کرتے ہیں گروپ نا، کے ساتھ کرتے تو ہیں. وہی اب جہاں بھی آپ لے دیکھیں جائیں گے. جی میں نے ایک حج کیا تھا جس میں ہمارا ایک پرائیویٹ، ہمارے کزن وہاں ہوتے تھے تو ہم پرائیویٹ گاڑی پر گئے تھے اور اپنا الگ سے انتظام کیا تھا، صرف فیملی تھی. تو یہ 80s کی بات ہے، اب تو شاید ایسا نہیں کرنے دیتے. تو اس وقت ہم اپنی گاڑی پر تھے، سارا حج اپنی گاڑی پر کیا، تو کوئی گروپ شروپ نہیں تھا. اب تو نہیں کر اب نہیں سکتے. کر سکتے. اب تو آپ تو وادی عرفات میں آپ کو وقوف کرنا ہوگا، وادی نمرہ میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وادی عرفات اور نمرہ ایک دوسرے سے متصل ہے. تو مسجد نمرہ کا ایک حصہ عرفات میں ہے، دوسرا نمرہ میں ہے. تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وادی نمرہ والے حصے میں بیٹھ کے وقوف کر کے چلے جائیں اور حج ہی نہ ہو ان کا. یعنی آپ نے کبھی اگر نوٹس کیا ہو تو وہاں پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ عرفات کی طرف چلو، عرفات کی طرف چلو، یہاں سے نکلو. جو لوگ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں دور تک، اور اوپر سائنس لگے ہوتے ہیں. بالکل کچھ پڑھ نہیں سکتے نا کچھ لوگ، شاید اس لیے اسپیکر پہ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں.
تو مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے. اور عرفات کا تو سارا میدان ہی وقوف کے لیے ہے، صرف جبل رحمت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھنے کو لازم کرتے ہیں اور مشکل مشقت میں پڑ کے دوپہر کے وقت پہاڑ پہ چڑھنے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں، دعائیں کب کریں گے؟ یعنی ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں آپ خود ساختہ کوئی نیکی کا تصور قائم کر لیں کہ مشقت اٹھائیں گے، اوپر جائیں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی. تو غروب آفتاب تک دعائیں مانگتے چلے جانا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی چاہیے. اس دن نہ کوئی روزہ ہے، نہ نفل عبادت ہے، اور نہ ہی کوئی اور خاص ریچول ہے، کوئی قربانی وغیرہ کچھ نہیں. اس دن دعائیں ہی دعائیں ہیں. اور عرفہ کے دن کی بہترین دعا حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ القدیر ہے، ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے. جب اس کو اس صفت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ پکار لیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے نا، اور اس دوسری روایت میں بیدہ الخیر کے لفظ بھی ہیں شامل. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، کوئی بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک کے لیے حفاظت میں رہے گا. اور شام کو کہہ لے تو صبح تک کے لیے، ہر روز. ہاں یہ تو اس دعا کی فضیلت میں بتا رہی ہوں، صرف عرفہ کے دن نہیں، ہر دن یہ ہے. فجر کی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولیں اس کو، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی. رات کے اوقات میں اگر کوئی پڑھتا ہے اس دعا کو تو دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اللہم اغفر لی کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز قبول ہو جاتی ہے. عرفہ کے دن آپ نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا تھا، جو نماز سے پہلے کا خطبہ تھا، اور وادی نمرہ میں تھا، اور آپ اونٹ کی رکاب پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اور اس دن کی اہمیت بتا کر آپ نے خطبہ دیا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا. آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، لوگوں یہ تمہارا کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا، یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا، یہ تمہارے شہروں میں سے کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، تمہارا آج کا دن حرمت والا دن ہے، تمہارا مہینہ بھی حرمت والا ہے، تمہارا یہ شہر بھی حرمت والا ہے. یاد رکھو، بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والی یعنی حرام ہے جیسا تمہارے اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جا ملو، یعنی موت تک.
پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی بار فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا، اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا. اور آپ نے کئی بار ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی بار اس جملے کو دہرایا کہ اللہ اس پہ گواہ رہنا. پھر آپ نے اس موقع پر اپنے حوض کا بھی ذکر کیا اور بدعت کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا سنو، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی سب سے آگے ہوں گا، اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. سنو، میں کچھ افراد کو چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، یعنی چھین لیے جائیں گے، یعنی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے وہاں سے. میں کہوں گا اے میرے رب، میرے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے دین میں. اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت کے خاندان. پھر اسی طرح آپ نے دین کے غلبے کا بھی تذکرہ کیا، امیر کی اطاعت کی تلقین کی، احرام کی رخصتوں کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا جو احرام میں جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے، جو تہبند نہ پائے تو پاجامہ پہن لے. پھر ہر سال قربانی کرنے کی تلقین بھی کی آپ نے اس موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آپ نے فرمایا لوگو سن لو، ہر سال ہر گھرانے والے پر قربانی، یعنی ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی. پھر آپ نے سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، 3 بار سب کی بخشش کی دعا کی. تو یہاں عرفہ کا دن مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم مزدلفہ کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ اعلان کر دیجیے، آپ سوال کر لیجیے. ہاں جی، آپ نے بتایا تھا کہ عرفات میں اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ بھی پہنچے تو وہ 10 ذی الحج کی فجر سے پہلے اگر پہنچ جائے تو اس کا عرفات میں وہ جی مطلب ہاں، حج ہو جائے گا، جی یعنی پھر مزدلفہ نہیں رات جائیں. کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. استاذ جی بس یہ کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہی تھی بھی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ مناسک کو ریویو کر لیں، جانے سے پہلے پڑھ لیں. تو جیسے ہم لوگ ویسے سیمینارز وغیرہ تو سن لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن میں بس یہ شیئر کرنا چاہی تھی کہ جب میں حج پہ گئی تھی تو وہاں پر بالکل گاؤں کی خاتون تھی استاذ جی، ان کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور جس دن ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں پہ منا، اور اس سے پہلے وہ بیٹھی اور اپنا پورا سبق کی طرح سے انہوں نے بتایا کہ اب ہم یہاں جائیں گے اور یہاں ہمیں یہ کرنا ہے، پھر کل ہم وہاں جائیں گے وہاں یہ کرنا ہے. آخر تک تینوں جمرات کی رمیز ان کو معلوم تھی، اور وہ حج وہ جو واپس آ کے ہم نے کرنا ہے طواف، اس طرح سے ان کا سبق یاد تھا کہ آئی واز سرپرائز اینڈ شاکڈ. اور آئی وش کہ ہم بھی اسی طرح سے اتنے ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں، ہم سب بھی جو بھی جا رہے ہیں. استاذہ جی یہ جو مینا میں تو قصر نماز کا حکم ہے، تو جو حاجی ہے وہ مسافر کے کام میں نہیں آئے گا، وہ اپنی ساری نمازیں قصر کر کے نہیں پڑھے گا؟ یعنی باقی نمازیں بھی جی، جیسے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن بعض اوقات جو امام ہوتا ہے، جیسے اگر آپ مینا میں آپ قیام کر رہے ہیں جو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو بعض اوقات لوگ اپنے ٹینٹس میں پڑھے تو امام جو ہوتا ہے وہ مقیم کے حساب سے پوری نماز پڑھا رہا ہے، آپ پوری پڑھیں گے پیچھے، یا آپ وہ مسافر ہے تو پھر ہم مقیم کے پیچھے پوری پڑھیں گے. پوری پڑھیں گے. اور اگر وہ مسافر ہے تو ہم اپنی کمپلیٹ کریں گے پوری؟ نہیں، پھر مسافری کی طرف پڑھیں گے ظاہر ہے. کیونکہ آپ اگر ہم اپنی مکہ میں انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھا جائے گا کہ آپ مکہ میں کتنے دن سے ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا. اور ایک چیز میں نے اور کلیئر کرنی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وتر نہیں پڑھے رات کے، سوری مزدلفہ میں، تو کیا فجر کی سنت پڑھی تھی؟ ہاں فجر کی سنت، جزاک فجر اللہ کی خیر. سنت آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. السلام علیکم استاذہ جی، ایک سوال ہے میرا کہ عمرہ کرنے گئے
اور ابھی ہمارا جیسے انٹر ہوئے ہیں جانے کے لیے، بھی ایئرپورٹ سے اترے، پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا تھوڑی دیر میں، اور وہ جس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے نہیں روکی اور چلتے گئے اور وہ عصر ختم ہو گئی۔ پھر اب کیا کریں گے وہاں جا کے؟ ہمارے تو پہلا دن تھا اور جیسے اندر بہت دکھ ہوا کہ یہ تو عصر چلی گئی ہماری، تو ہم نے وہاں جا کے کیسے ادا کریں؟ مغرب تو ہو گئی تھی، اذان بھی ہو گئی بس تھی، اس کے فوراً بات پڑھ لیں، ویسے رستے میں بھی آپ جہاں تھے وہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور جیسے گاڑی چل رہی تھی تو پھر ہم فرض کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، یعنی کہ اگر آپ کے اختیار میں گاڑی روکنا تو روکیں، ہاں وہ اور اگر نہیں روک سکتے، جیسے جہاز نہیں روک سکتے یا گاڑی کوئی رک نہیں سکتی، تو پھر اسی کے اندر پڑھ لیں۔ تو اس آدمی کو کہتے جا رہے تھے وہ عربی کے روکو، تو کہتا تھا معافی معافی معافی، اور آگے جا کے نماز ہی قضا ہو گئی۔ تو پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد ادا کر سکتے جی ہیں ہاں، ایسا؟ یا ظہر کے ساتھ جمع کر کے نکلتے۔ اوہ اچھا اچھا ٹھیک۔ استاذہ جی یہ جو مسجد نمرہ میں خطبہ ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں مختلف لینگویجز میں بھی آپ کرتے ہیں، وہ تو کیا اس میں اپنی زبان میں سننا بہتر ہے یا عربی میں سننا چاہیے؟ اپنی زبان میں سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عربی آتی ہو تو پھر عربی میں سننا بہتر ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کمنگ ٹیوزڈے کو جو ہماری کلاس ہوگی وہ اسپیشل سیشن ہوگا عشرہ ذوالحجہ سے متعلق، انشاءاللہ استاذہ جی شیئر کریں گی گائیڈ لائنس، تو اور بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ ویسے تو ہر دن ہی کلاس کا اتنا ویلیوبل ہے کہ ہمیں ہر دن کے لیے ہی لوگوں کو بلانا چاہیے، لیکن خاص طور پہ عشرہ ذوالحجہ کا بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کب ہے اسپیشل پروگرام، تو دیٹ از کمنگ ٹیوزڈے انشاءاللہ 12 to 1:15 سیم ٹائم ہمارا جو آج کلاس کا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.